خارجی تجارت کو فروغ ملتا بلکہ علم فلکیات اور ریاضی بھی پروان چڑھتے۔ شہنشاہ جہانگیر کے دور میں ایک فرانسیسی سیاح برنیر ہندوستان آیا اور اپنے ساتھ ایک مشہور فرانسیسی سائنسدان، ریاضی دان، فلسفی اور جیومیٹری کی نئی شاخ انالیٹیکل جیومیٹری کے موجد رینے دیسکارت 1506 تا 1650 کی ایک معرکۃ الآراء تصنیف کا فارسی ترجمہ اپنے ساتھ لایا۔ یاد رہے مغلیہ دور میں سرکاری اور علمی زبان فارسی تھی۔ یہ ترجمہ ایک مقامی جاگیردار کو پیش کیا گیا، لیکن چھاپا خانہ موجود نہیں تھا، اس لیے اس کلمی نسخے کی تشہیر نہ ہو سکی اور سائنس کی یہ بے بہا کتاب اس مغل جاگیردار کی وفات کے بعد تلف ہو گئی۔ دنیا گول ہے یا چپٹی، دنیا ساکت ہے یا سورج کے گرد گھومتی ہے، یہ اور علم فلکیات کے دوسرے راز مغل جاگیرداروں کے لیے راز ہی رہے۔ البتہ نجومیوں کی بھرمار تھی۔ خود مغل سلطنت کا بانی بابر اپنے ساتھ دست شناس اور نجومی لایا تھا، جس کی پیشگوئی پر سلطنت مغلیہ کے اہم فیصلے ہوتے تھے۔ مغلیہ ہندوستان میں شخصی حکمرانی کا دور تھا، مشاورتی کونسل کا تصور نہیں تھا، علم کو عام کرنے کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ بابر کے پوتے شہنشاہ اکبر 1556 تا 1605 کو ایک پادری نے، جو یورپ سے اپنے ساتھ ایک پرنٹنگ پریس چھاپا خانہ کی مشین لایا تھا، دکھائی، جو جرمنی میں 125 سال پہلے 1438 میں ایجاد ہو چکی تھی۔ افسوس، ہندوستان کے شہنشاہ نے یہ کہہ کر اس مشین کو ناپسند فرمایا کہ اس کی چھپائی خوبصورت نہیں، اور یہ تشویش ظاہر کی کہ اس سے ہندوستان کے خوش نویس بیکار ہو جائیں گے۔ ناچار یہ پادری چھاپا خانہ کی مشین کو اپنے ساتھ واپس یورپ لے گیا۔ ہندوستان میں ہر کتاب ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، ہاتھ سے نقل کی جاتی تھی، اس لیے یہ کتابیں بہت مہنگی اور صرف جاگیرداروں، نوابوں اور مذہبی زعماء تک محدود رہیں۔ ان میں صرف شعر و شاعری، حمد و ثنا، دعا اور وظیفے کا ذکر ہوتا تھا۔ سائنس، ریاضی اور دوسرے جدید علوم جو یورپ میں پھیلنے شروع ہو گئے تھے، مغل شہزادوں اور مغل امراء تک نہیں پہنچ سکے۔ خود ہندوستانی عالموں کا علم پرنٹنگ پریس نہ ہونے کی وجہ سے نہ محفوظ رہ سکا اور نہ ہم عصروں اور دوسری نسل تک پہنچ سکا۔ فوج کے لیے مغلوں نے منصب داری کا طریقہ اختیار کیا۔ وہ طریقہ یہ تھا کہ شاہی فوج کی مدد کے لیے اپنے خاص لوگوں کو جاگیریں دے کر یہ فرض سونپ دیا جاتا تھا کہ 1000، 5000، 10,000، 20,000 سپاہی ہر وقت تیار رکھیں اور ضرورت پڑنے پر مرکز کو مہیا کریں۔ یہ خاص امراء اسی مناسبت سے ہزاری، 5,000، 10,000، 20,000 کہلاتے اور اسی درجے کے مطابق بادشاہ وقت ان منصب داروں کو منصب کے لحاظ سے کثیر تعداد میں گاؤں عطا کرتا، جن کی زمینیں اور ان زمینوں پر کام کرنے والے کسان ان منصب داروں کی ملکیت بن جاتے۔ یہ جاگیر موروثی نہیں ہوا کرتی تھی، صرف جاگیردار کی زندگی تک اور بادشاہ کی خوشنودی تک محدود تھی۔ انگریز حکمرانوں نے نہ صرف جاگیر کو موروثی کر دیا، لگان بھی معاف کر دیا، بلکہ سرکاری خزانے سے سالانہ وظیفہ بھی منظور کیا، جو پاکستان میں کچھ عرصہ تک انگریزوں کے چند وفادار جاگیرداروں کو ملتا رہا۔ ان کو لگان بھی معاف تھا۔ نوٹ: 1959 میں جاگیرداروں کا رتبہ گھٹا دیا گیا ہے اور اب وہ صرف زمیندار رہ گئے ہیں۔ جو رہی سہی قوت مغل حکمرانوں کے پاس تھی، وہ آخری با اثر مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر 1658 تا 1707 نے ختم کر دی۔ اس سنی مسلمان حکمران کے مذہبی جنون نے اس کو مجبور کر دیا کہ وہ نہ صرف ہندوؤں پر دوبارہ جزیہ نافذ کرے، بلکہ اس نے دکن کے شیعہ حکمرانوں کے ساتھ بھی جنگ کی اور اس طرح دکن کی شیعہ حکومت کے حکمرانوں کو ختم کر دیا۔ ہندوؤں پر دوبارہ جزیہ لگانے کے علاوہ ہندو تاجروں کے مال پر ایک خاص محصول بھی عائد کر دیا گیا، 1.7۔ مغلیہ دور کے مسلمان جاگیرداروں نوابوں کا ایک غیر منطقی رویہ اور اس رویہ کے مہلک معاشی اثرات، لالچ اور وطن فروشی۔ سارے مغلیہ دور میں حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی، لیکن تجارت اور روپے کا لین دین اور اس کا کاروبار ہندوؤں کے ہاتھ میں رہا۔ اس لیے صرف ہندو مہاجن سود کا کاروبار کرتے تھے اور سود لے کر ضرورت مند مسلمان جاگیرداروں نوابوں کو قرض دیتے تھے۔ مالدار مسلمان اسلام کے قانون کا احترام کرتے ہوئے سود لینے کو حرام سمجھتے تھے۔ اب ضرورت مند مسلمان جاگیرداروں نوابوں کی ضرورتوں پر ایک نظر ڈالیے، جن کو پورا کرنے کے لیے وہ ہندو مہاجنوں سے سود پر روپیہ قرض لینے پر مجبور تھے۔ داشتاؤں، ناچنے اور گانے والیوں کا خرچ، ان کو تحفتاً زیورات دینے کا خرچ، شادی بیاہ کا خرچ، بیٹوں کے ختنہ پر جشن، شیرخوار بچوں کے دودھ چھٹنے پر جشن، ان کے علاوہ نشہ اور آور چیزیں، شراب، افیون، گانجا، چرس کا خرچ۔ لیکن تجارت، خواہ انگریز تاجروں کے ساتھ ہو یا مقامی ہندوستانی تاجروں کے ساتھ، ان کے تصور سے بالا تر تھی۔ تجارت کا تصور ان آرام طلب جاگیرداروں کے دماغ میں ہی نہیں تھا۔ عام طور پر یہ مسلمان امیر زادے ہندو مہاجن کو نہ سود ادا کرتے تھے اور نہ اصل رقم۔
नतीजतन इन मुसलमान जागीरदारों की रहन शुदा इमलाक रफ्ता रफ्ता हिंदू महाजनों की मलकियत में चली गईं। अंग्रेज़ ताजरों ने मुग़ल हिंदुस्तान में पंजे गाड़ कर ये देखा कि मुग़ल हुक्मरान न सिर्फ जाहिल, जदीद अलूम और फ़नून जंग से नावाकिफ़ हैं, बल्कि इनमें से बेशतर लालची भी हैं और बड़ी आसानी से और नहायत सस्ते दामों पर ख़रीदे जा सकते हैं। हत्ता के बाज़ तो अपने आप को एक मुआवजे के बदले गद्दारी के लिए पेश करते हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज़ मुलाजिमों में सबसे ज़्यादा अय्यार लॉर्ड क्लाइव 1725 था 1775 साबित हुआ, जो शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क भर्ती होकर आया था, लेकिन अपनी चालाकी, अय्यारी और हिंदुस्तानियों की गद्दारी के नतीजे में मिलने वाली कामयाबियों और फतूहात की वजह से हिंदुस्तान में बरतानवी सल्तनत का बानी बना। लंदन में बरतानवी वजारत खारजा की इमारत के करीब एक पार्क में लॉर्ड क्लाइव का एक मुजस्समा आज भी ईस्तादा है। जिस चबूतरे पर यह मुजस्समा है, इस पर पत्थर में कुछ मनाजिर नक्श किए गए हैं। सबसे ज़्यादा जानसोज वो मंजर है जिसमें क्लाइव को एक बाग में टहलते हुए दिखाया गया है। इसके नीचे दर्ज है, प्लासी की जंग से एक दिन पहले 22 जून 1757 को लॉर्ड क्लाइव ये सोच रहा है कि कल जंग की जाए या नहीं। वाक़या ये था कि बंगाल के मुग़ल गवर्नर सिराजुद्दौला के कमांडर इन चीफ मीर जाफ़र ने एक हिंदू महाजन की मार्फत कंपनी को ये पेशकश की कि अगर अंग्रेज़ मीर जाफ़र को बंगाल का गवर्नर बनाने का वादा करें तो वो और इसके मातहत फ़ौजी दस्ते सिराजुद्दौला की फ़ौज और क्लाइव की फ़ौज के दरमियान होने वाली जंग में सिराजुद्दौला का साथ नहीं देंगे। क्लाइव ने मीर जाफ़र की ये पेशकश बड़ी खुशी से कबूल तो कर ली, लेकिन फिर भी दिल में ये वसवसा था कि अगर खुदा न खास्ता मुग़ल फ़ौज के कमांडर इन चीफ का ज़मीर जाग उठा और इसने मैदान जंग में मुग़ल गवर्नर का साथ दिया तो क्लाइव का क्या हशर होगा। क्लाइव के इसी वसवसे को अंग्रेज़ों ने खुद इस नक्श में दिखाया है। अंग्रेज़ों की चालाकी, अय्यारी और हिंदुस्तानियों की गद्दारी के सबब से प्लासी की लड़ाई चंद घंटों में ख़त्म हो गई। अंग्रेज़ों को फतह नसीब हुई और हिंदुस्तान के हिस्से में 200 बरस की ग़ुलामी आई। जंग प्लासी की फतह के 40 साल बाद 1797 में इसी रिश्वत के हरबे से अंग्रेज़ों ने दक्कन में टीपू सुल्तान के कमांडर इन चीफ मीर सादिक को ख़रीद कर मैसूर को भी फतह किया। फिर क्या था, अंग्रेज़ों ने हर जगह मीर जाफ़र और मीर सादिक ढूंढने शुरू किए जो इन्हें आसानी से मिल गए, और अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के एक के बाद दूसरे हिस्से को फतह करना शुरू कर दिया। सिपाही हिंदुस्तानी होते थे, गद्दार भी हिंदुस्तानी, सिर्फ अफसर अंग्रेज़ होते थे। 1.8 अंग्रेज़ साम्राज्यों का दूसरा मौसर हरबा, फूट डालो, लड़ाओ और हुकूमत करो। हिंदुस्तान को फतह करने वाले अंग्रेज़ों ने, जिनकी कुल तादाद महज चंद 100 थी, रिश्वत के अलावा एक और हरबा भी इस्तेमाल किया, और वो ये था कि पहले 2 हिंदुस्तानियों को आपस में लड़ाओ, जब दोनों नीम जान हो जाएं तब एक के बाद दूसरे को भी ख़त्म कर दो। अगर एक हिंदुस्तानी इतना ताकतवर ना हो कि खुद दूसरे हिंदुस्तानी पर हमला कर सके, तो इस कमज़ोर हिंदुस्तानी से कहो कि अफ़गानिस्तान से किसी को बुलाए। चुनाचा जब मरहटों ने ज़ोर पकड़ना शुरू किया और मुग़लिया सल्तनत के इलाकों को फतह करते हुए वो बम्बई से दिल्ली तक पहुँच गए, तो अंग्रेज़ों ने दारुल खिलाफत दिल्ली के मुफ्ती शाह वली अल्लाह 1703 था 1762 शाह अब्दुल अजीज़ के वालिद, जिनका जिक्र आगे चलकर आएगा, को मशवरा दिया कि चूँकि कमज़ोर मुग़ल फ़ौज ताकतवर मरहटों का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए आप अफ़गानिस्तान के बादशाह अहमद शाह अब्दाली दुरानी को एक ख़त लिखें और इसे हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दें, ताकि हिंदुस्तान में काफिरों की हुकूमत ख़त्म हो जाए। शाह वली अल्लाह ने अंग्रेज़ों के मशवरे पर अमल करते हुए अहमद शाह अब्दाली को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए आमादा किया। शाह साहब के बुलावे पर अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पर हमला किया और प्लासी की जंग में अंग्रेज़ों की फतह के 4 साल बाद 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मरहटों को शिकस्त दी और इनको शदीद जानी और माली नुकसान पहुंचाया। इन मुट्ठी भर अंग्रेज़ों ने कमाल चालाकी से काम लेते हुए मफतूहा बंगाल में बैठे बैठे रिमोट कंट्रोल के जरिए दूर दराज शमाल मशरकी हिंदुस्तान में अपने एक हिंदुस्तानी हरीफ मरहटों को एक अफ़गान बादशाह के हाथों शिकस्त का कामयाब इंतज़ाम किया। मरहटों की इस शिकस्त के बाद अंग्रेज़ों के लिए कदरे आसान हो गया कि वो मरहटों की ताकत को ख़त्म कर दें। सो अंग्रेज़ों ने 1858 में इन्हें मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। इस तरह जब सिखों ने पंजाब को फतह करना शुरू किया और 1799 में लाहौर में और फिर बाद में पंजाब और सूबा सरहद की सरजमीन पर रंजीत सिंह की क़यादत में अपनी हुकूमत कायम कर ली, तो अंग्रेज़ों ने बहार और यूपी, जो इस वक्त तक अंग्रेज़ों के तसल्लुत में आ चुके थे, के वहाबियों को उकसाया और उन्हें समझाया कि पंजाब और सरहद जाओ, इस्लाम को बचाओ और सिखों के साथ लड़ो। हम तुम्हें ज़रूरी वसाइल देंगे, राहदारी भी देंगे, लेकिन जंग यानी जहाद तुमको करना होगा।
انگریزوں کے اکسانے پر اسلام کے نشہ میں سرشار وہابیوں کے اس لشکر نے، جس کی قیادت بریلی کے سید احمد اور دہلی کے شاہ اسماعیل کر رہے تھے، بالا کوٹ کے مقام پر سکھ فوج کے ہاتھوں شکست کھائی۔ اس لڑائی میں مسلمان لشکر کے دونوں کمانڈر سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل بھی شہید ہو گئے، جن کے مزار آج بالا کوٹ کے مقام پر موجود ہیں۔ ظاہر ہے اس کمزور سکھ فوج کو شکست دینا کوئی مشکل کام نہیں تھا، چنانچہ انگریزوں نے آسانی سے 1856 میں سکھ سلطنت کو ختم کر کے 1857 کے بعد بچے کھچے وہابیوں کو بھی نیست و نابود کر دیا، جس پر انگریزوں کے وفادار سر سید احمد خان نے وہابیوں کے انگریزوں سے بچانے کے لیے ایک پمفلٹ بھی لکھا اور انگریز حکمرانوں کو سمجھایا کہ اب وہابی انگریز کے وفادار بن گئے ہیں، مجھ کو دیکھو میں بھی ایک وہابی ہوں اور وفادار ہوں۔ جنگ پلاسی کی فتح کے 100 سال کے اندر اندر انگریزوں نے 1843 میں سندھ اور بلوچستان کو اور 1849 میں سکھوں کی سلطنت جو پنجاب اور شمال مغربی سرحدی صوبہ تک پھیلی ہوئی تھی فتح کی۔ 1.9 مسلمان جاگیرداروں، نوابوں، زمینداروں کو آخر کار تھوڑا سا ہوش آ گیا۔ انگریزوں کے ہاتھوں پے در پے شکست کھانے کے بعد اور خصوصاً 1857 میں مکمل شکست کے بعد مسلم امیر طبقہ کو کچھ ہوش آیا اور انہیں اپنی معاشی اور تعلیمی زندگی کو بہتر بنانے کا خیال سوجا۔ ان میں سے بعض لوگوں کو اس کا بھی خیال آیا کہ سرمایہ کاری کرنا، منافع کی خاطر سود پر قرض لینا اور منافع لے کر سود پر قرض دینا نہ صرف فائدہ مند ہے بلکہ جائز بھی ہے۔ یہاں 2 نقطے وضاحت طلب ہیں جو 18ویں اور 19ویں صدی کے واقعات کو سمجھنے میں مدد دیں گے۔ پہلا یہ نقطہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کی حکومت ضرور تھی، لیکن حکومت صرف انہی مسلمانوں نے کی جن کے آباء و اجداد ترکی اور فارسی بولتے ہوئے ہندوستان میں داخل ہوئے تھے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اردو بولنے لگے، گو وہ سرکاری کاروبار فارسی میں ہی کرتے رہے، اعلیٰ سرکاری عہدوں پر یہی اردو بولنے والے مسلمان قابض رہے۔ انہی کی اولاد دہلی اور آگرہ سے صوبے دار، گورنر اور تعلقہ دار، بڑے جاگیردار بن کر ہندوستان کے دور دراز علاقوں میں جا کر آباد ہوئی اور وہاں حکمرانی کرتی رہی۔ اس تاریخی حقیقت کا یہ لازمی نتیجہ تھا کہ جب مغلیہ سلطنت کا چراغ ٹمٹمانے لگا اور ساتھ ہی ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت مضبوط ہوتی گئی، تو ہندوستانی مسلمانوں میں وہ بیداری جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے لازمی طور پر اردو بولنے والے مسلمانوں میں ہی آنی تھی اور آئی۔ اس ذہنی بیداری کا صحرا دہلی کے مفتی شاہ عبدالعزیز 1746 تا 1824 اور دہلی ہی کے سر سید احمد خان 1817 تا 1898 کے سر ہے۔ سید احمد خان کو قومی خدمات اور انگریزوں کی وفاداری کے صلے میں وفات سے صرف 2 سال پہلے 1896 میں سر کے خطاب سے نوازا گیا، لیکن ہمارے دور میں ان کو ہمیشہ سر سید احمد یا صرف سر سید کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ سود اور سرمایہ داری نظام کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ سودی کاروبار کے بغیر سرمایہ داری نظام یعنی کارخانوں وغیرہ کا پرائیویٹ ملکیت میں قائم کرنا ممکن نہیں، تھوک تجارت بھی ممکن نہیں، امپورٹ ایکسپورٹ بھی ممکن نہیں۔ اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ اول یہ کہ کارخانہ کھولنے والے یا تھوک تجارت کا کاروبار کرنے والے یا کوئی کمپلیکس تعمیر کرنے والے کا اپنا سرمایہ کافی نہیں ہوتا، اس کے پاس صرف عقل ہوتی ہے، علم ہوتا ہے اور ان کاموں کو کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ ناچار اس کو کسی بینک یا مہاجن سے سرمایہ ادھار لینا پڑتا ہے جس کی شرح سود عام طور سے قرض لیتے وقت مقرر کر لی جاتی ہے۔ دوم یہ کہ ہر سرمایہ داری کاروبار میں نفع کا یقین نہیں ہوتا، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس سود پر ادھار دینے والا اس لیے چین سے بیٹھا رہتا ہے کہ وہ قرض لینے والے کے نقصان سے متاثر نہیں ہوتا، اس کو تو عام طور پر پہلے سے طے شدہ شرح سے قرض دی ہوئی رقم پر سود ملتا رہتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے تھے، اسلامی علوم، قرآن، حدیث، فقہ یعنی اسلامی قانون کے جید عالم تھے۔ ان کے فتاوی پورے ہندوستان میں مستند مانے جاتے تھے۔ شاہ عبدالعزیز کے دور میں چھاپا خانہ یعنی پرنٹنگ پریس موجود نہیں تھا، لوگ ڈاک کے ذریعے شاہ صاحب کو مسائل لکھ کر بھیجتے تھے اور شاہ صاحب اپنا فتویٰ ڈاک کے ذریعے بھیج دیا کرتے تھے۔ ان کے یہ فتاوی جو دراصل فارسی میں تھے حال ہی میں اردو میں ترجمہ ہو کر فتاوی عزیزی کے نام سے شائع ہو چکے ہیں اور ہم نے یہاں انہی فتاوی عزیزی سے استفادہ کیا ہے۔ 1824 تک پورا شمال مشرقی ہند انگریزوں کے اقتدار میں آ چکا تھا، یعنی ہندوستان کا یہ علاقہ جو انگریزوں کی آمد سے پہلے مسلمان حکمرانوں کی وجہ سے دارالاسلام تھا، اب ان عیسائی حکمرانوں کی وجہ سے دارالحرب بن چکا تھا، اور دارالحرب میں سود کے متعلق اسلامی قوانین دارالاسلام کے مقابلے میں مختلف اور نرم تھے۔ اب شاہ عبدالعزیز کے فتاوی ملاحظہ ہوں۔ سوال: دارالحرب کے کفار کو سود دینا درست ہے یا نہیں؟
جواب: کتب فقہ کی عبارت عام ہے، سود دینے والے اور لینے والے دونوں شامل ہیں، یعنی دارالحرب میں مسلمان اور حربی کافر کے درمیان سودی کاروبار ربا شمار نہیں ہوگا اور اس لیے جائز ہے۔ عربی میں سود کو ربا کہتے ہیں، جس کا لینا اور دینا مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ شاہ عبدالعزیز کا سود پر فتویٰ فقہ اسلامی قانون کی مشہور کتاب ہدایہ کے اصولوں پر مبنی تھا۔ دارالحرب اس وقت کے انگریزوں کے ماتحت ہندوستان میں ایک مسلمان حربی کافر انگریز سے سود پر قرض لے سکتا ہے اور حربی کافر کو سود پر قرض دے بھی سکتا ہے، لیکن اسی دارالحرب میں مسلمان آپس میں سودی کاروبار نہیں کر سکتے اور مسلمان اپنے ہم وطن کافر ہندو سے بھی سودی کاروبار نہیں کر سکتے۔ یہ رعایت صرف انگریزوں کے لیے تھی۔ ظاہر ہے ہدایہ اور شاہ عبدالعزیز کے اس فتوے سے مسلمانوں کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا تھا۔ شاہ عبدالعزیز سے افیون اور شراب کا نشہ کرنے اور انگریزی سیکھنے کے متعلق بھی سوال کیا گیا۔ سوال: افیون کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا اس کا استعمال حرام ہے یا حلال؟ جواب: افیون کا استعمال حرام ہے۔ سوال: شراب حلال ہے یا حرام؟ جواب: حرام ہے۔ جو چیز ایسی ہو کہ وہ زیادہ کھانے پینے سے نشہ لے آتی ہو تو اس کا کم مقدار میں کھانا یا پینا بھی حرام ہے، یعنی شراب کی ہر مقدار حرام ہے۔ سوال: منطق اور انگریزی پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جائز ہے یا ناجائز؟ جواب: انگریزی پڑھنا یعنی انگریزی حروف کا پہچاننا اور لکھنا اور اس کی لغت اور اصطلاح جاننا، اس میں کچھ قباحت نہیں، منطق پڑھنے میں بھی کچھ قباحت نہیں۔ شاہ عبدالعزیز کے فتاویٰ بعض مسلمان جاگیرداروں نے ضرور پڑھے، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنی روش نہیں بدلی۔ مسلمان جاگیرداروں نے اپنی فضول خرچی کے لیے ہندو مہاجنوں سے قرض ضرور لیے، سود بھی دیا، لیکن چوری چھپے۔ مسلمان جاگیردار بدستور کھلم کھلا سودی کاروبار سے دور رہے، لیکن افیون اور دوسری نشاور چیزوں سے ہمیشہ کی طرح لطف اندوز ہوتے رہے۔ علاوہ ازیں انگریزی کے ذریعے جو جدید اور کارآمد علوم سیکھے جا سکتے تھے، ان سے دور رہے۔ ان مسلمان جاگیرداروں نے شاہ عبدالعزیز کی نہ یہ بات مانی نہ وہ بات مانی، وہ جاہل، جدید علوم سے بے بہرہ اور قدامت پسند رہے، اور ان کی ہر آنے والی نسل پرانی نسل کے مقابلے میں زیادہ جاہل، زیادہ مفلس اور زیادہ نادار بنتی چلی گئی، کیونکہ ان کی جاگیریں اولاد در اولاد تقسیم ہوتی گئیں اور نئی زمینیں ان کو نہیں مل سکیں۔ سودی کاروبار سے دور رہنے کی وجہ سے وہ سرمایہ کاری سے دور رہے اور اس طرح خوشحالی کی طرف مؤثر قدم نہ اٹھا سکے۔ 1.10 سر سید احمد خان کے مسلمانوں کی بہبودی کے مشن، کچھ کامیابی یا مکمل ناکامی۔ اب سر سید احمد خان کی زندگی، ان کے مشن اور ان کے مشن کی کامیابی یا ناکامی پر ایک نظر ڈالیے۔ سر سید کا خاندان ایک زمانے میں مالدار تھا اور دہلی کے مغل دربار سے وابستہ تھا، لیکن معاشی مجبوریوں کے ہاتھوں نوجوان سید احمد نے 20 سال کی عمر میں 1837 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت کر لی اور عدالت کے محکمہ سے وابستہ ہو گئے۔ ملاحظہ ہو حیات جاوید سر سید احمد خان کی سوانح حیات از مولانا الطاف حسین حالی، تحریر 1901، ایڈیشن اکیڈمی پنجاب، لاہور 1957۔ انگریزی سرکار کے اس محکمے میں سر سید 39 سال تک ملازم رہے اور 1876 میں خود ریٹائرمنٹ حاصل کی تاکہ قومی کاموں کو پورا وقت دے سکیں۔ یاد رہے سر سید کی ملازمت غدر 1857 کی جنگ آزادی سے 20 سال پہلے شروع ہو چکی تھی اور غدر کے وقت ان کی عمر 40 سال تھی۔ اس ملازمت کے دوران وہ یوپی کے مختلف شہروں میں مامور رہے۔ سر سید نے انگریزوں کی ملازمت کے دوران 2-3 سبق سیکھے۔ اول یہ کہ انگریز سامراجیوں کو اب میدان جنگ میں شکست دینا ممکن نہیں تھا۔ دوم یہ کہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے جدید علوم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ بھی اپنی مادری زبان اردو کے ذریعے۔ اگر مادری زبان کے ذریعے نہ سیکھ سکیں تو انگریزی کے ذریعے ہی سیکھ لیں، لیکن سیکھیں ضرور۔ سوم یہ کہ ہندوستانی مسلمانوں کو بھی لازم ہے کہ وہ صنعت اور تجارت کریں، بینک، جہاز ران کمپنیاں کھولیں اور اس طرح اس دنیاوی زندگی کو خوشحالی سے بسر کریں۔ اپنے ان مقاصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے انہوں نے انگریزوں کی ملازمت کے زمانے میں ہی کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ سر سید کو اس کا بھی احساس تھا کہ وہ جو بھی کام کریں، تحریر، تقریر یا عملی طور پر، اس سے انگریز حکمرانوں کی حکم عدولی، بغاوت یا مخاصمت کی بو نہ آئے، ورنہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ خواہ ان کے ہم اثر مسلمان ان پر کتنی ہی لعنت ملامت کریں، ان کو نیچری، کافر اور انگریزی کا ٹوڈی بچہ کہیں، سر سید کا مشن انقلابی ہرگز نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ اجتہاد تھا، یعنی مذہب اسلام کے مختلف احکامات کی اس طرح تفسیر بیان کی جائے جس سے ہندوستان کے مسلمانوں کی معاشی بدحالی میں کمی آ سکے۔
غدر کے دوران ہی سر سید نے انگریزوں سے وفاداری کا ثبوت پیش کیا، اور وہ اس طرح کہ سر سید نے اپنے علاقے میں گھرے ہوئے انگریز خاندانوں کی جان، جن کو مقامی باغی جاگیردار قتل کرنے پر تلے ہوئے تھے، اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر بچائی۔ 1857 کے بعد جب انگریزوں نے مسلمان باغیوں سے بدلہ لینا شروع کیا تو سر سید نے بڑی جرت سے کام لیتے ہوئے انگریزوں سے اپیل کی کہ وہ مسلمانوں پر مزید ظلم نہ کریں، ان کے نوجوانوں کو پھانسی پر چڑھانا بند کریں اور ان کی مزید جاگیریں ضبط نہ کریں۔ چنانچہ ان کا پمفلٹ اسباب بغاوت ہند 1859 اسی سلسلہ کی ایک کڑی تھا۔ جب ملک میں قدر امن و امان ہو گیا تو سر سید نے ان کلاش مسلمان جاگیرداروں کے لڑکوں کو جدید علوم پڑھانے کے لیے اسکول اور کالج کھولنے کے اپنے منصوبہ پر عمل شروع کیا۔ اس وقت تک تعلیم یافتہ مسلمانوں کا علم عربی، فارسی یا اردو، قرآن، حدیث، فقہ تک محدود تھا۔ وہ ریاضی، سائنس، جغرافیہ، تاریخ عالم، برٹش ہند کے قانون اور انگریزی زبان سے یکسر ناواقف تھے۔ انگریزوں نے بنگال کو فتح کرنے کے بعد کلکتہ میں راجہ رام موہن رائے کی کوششوں سے ایک یونیورسٹی بھی قائم کی تھی، جہاں انگریزی زبان کے ذریعے جدید علوم پڑھائے جاتے تھے، لیکن ان جدید علوم کے کالجوں سے مسلمان نوجوان مستفید نہیں ہوئے تھے، صرف ہندو یہاں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ سر سید نے 1867 میں یعنی غدر کے 10 سال بعد انگریز حکمرانوں کو درخواست دی کہ ان کو اس بات کی اجازت دی جائے کہ وہ ایسی یونیورسٹی قائم کریں جہاں وہ تمام علوم جو کلکتہ یونیورسٹی میں انگریزی کے ذریعے پڑھائے جاتے ہیں، یہاں ان کی مجوزہ یونیورسٹی میں اردو کے ذریعے پڑھائے جائیں۔ یاد رہے، انگریز حکمرانوں کی اجازت کے بغیر ہندوستان میں کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا، نہ کوئی یونیورسٹی کھل سکتی تھی اور نہ کوئی کارخانہ قائم ہو سکتا تھا۔ انگریز حکمران مسلمانوں پر خصوصاً کڑی نگاہ رکھتے تھے، اس لیے کہ وہ سب باغی اور قابل دار تصور کیے جاتے تھے۔ انگریزوں نے سر سید کی درخواست تو قبول نہیں کی، البتہ اشاروں کنائیوں سے یہ بتا دیا کہ اگر ذریعہ تعلیم انگریزی ہو تو ایسا اسکول، کالج یا یونیورسٹی کھولنے کی اجازت مل سکتی ہے جہاں جدید علوم پڑھائے جا سکیں۔ چنانچہ حالات سے مجبور ہو کر سر سید نے انگریز حکمرانوں کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کیا، انگلش میڈیم اسکول کھولنے کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کیا، اور بالآخر 1875 میں یعنی ریٹائرمنٹ لینے سے ایک سال پہلے علی گڑھ میں 24 مئی 1875 کو ملکہ وکٹوریہ کی سالگرہ کے مبارک دن محمڈن اینگلو اورینٹل اسکول کا افتتاح کیا گیا، جہاں ذریعہ تعلیم انگریزی تھی۔ انگریز حکمران سر سید جیسے وفادار ہندوستانی مسلمان کے قائم ہوئے اسکول پر بھی اعتبار نہیں کرتے تھے۔ ہر کلاس میں ایک انگریز نگران بھی موجود ہوتا تھا جو اس کا اطمینان کرتا تھا کہ استاد صرف جدید علوم سکھاتا ہے، بغاوت کا سبق نہیں دیتا۔ اسکول کھولنے سے 6 سال پہلے سر سید نے 1869 میں انگلستان کا سفر بھی کیا تاکہ وہاں کے تعلیمی اداروں کو خود دیکھ کر آئیں۔ سر سید کا قائم کردہ اینگلو اورینٹل اسکول 2 سال کے بعد کالج اور سر سید کی وفات کے 22 سال بعد مسلم یونیورسٹی بن گیا اور آج تک اسی نام سے قائم ہے۔ چونکہ اسکول، کالج اور یونیورسٹی گورنمنٹ سے منظور شدہ تھے، اس لیے ان کے سند یافتہ لوگوں کو سرکاری نوکری مل جاتی تھی۔ لطف کی بات یہ ہے کہ خود سر سید ساری عمر انگریزی زبان سے ناواقف اور مسلمان لڑکیوں کی جدید تعلیم کے مخالف رہے۔ سر سید کے قائم کردہ اسکول اور کالج میں دی گئی جدید تعلیم کے معاشی فائدے دیکھ کر ہندوستان کے دیگر علاقوں کے مسلمان جاگیرداروں نے بھی اپنے لڑکوں کو جدید تعلیم کے لیے علی گڑھ بھیجنا شروع کیا۔ جب یہ لڑکے تعلیم ختم کر کے اپنے اپنے علاقوں اور شہروں میں واپس گئے اور نئی تعلیم کی بدولت اعلیٰ سرکاری نوکریاں حاصل کر کے خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگے تو بیشتر مسلم زعما جدید تعلیم کی خوبیوں سے آگاہ ہوتے گئے۔ انہوں نے بھی اپنے علاقوں میں علی گڑھ کی طرز پر جدید علوم کے لیے کالج کھولے۔ چنانچہ لاہور میں اسلامیہ کالج، پشاور میں اسلامیہ کالج اور کراچی میں سندھ مدرسہ علی گڑھ کا ہی فیض تھے، لیکن یہ دوسرے علی گڑھ کالج کھلنے کے کم و بیش نصف صدی کے بعد کھلے۔ سر سید نے ہندوستانی مسلمانوں میں جدید علوم اور خصوصاً سائنسی علوم کی تعلیم عام کرنے کے لیے اسکول اور کالج کھولنے پر قناعت نہیں کی۔ انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی جس نے اردو زبان میں سائنسی مضامین شائع کیے۔ رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا گیا جو نئے خیالات کا پرچار کرتا تھا۔ افسوس اس کا ہے کہ سر سید کے ہم عصر قدامت پسند اور کٹر مسلمانوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا بلکہ ان کی پرزور مخالفت کی۔ مثال کے طور پر جو ہی سر سید نے اپنے اس پروگرام کا اعلان کیا کہ وہ ایسا اسکول کھولنا چاہتے ہیں جہاں انگریزی کے ذریعے جدید علوم پڑھائے جائیں گے، تو ان بنیاد پرست کٹر مسلمانوں نے فوراً 1867 میں یعنی اینگلو اورینٹل اسکول کھولنے سے 8 سال پہلے علی گڑھ سے 200 میل کے فاصلے پر دیوبند، یو پی
میں ایک دارالعلوم یعنی ایک اسلامی یونیورسٹی قائم کر دی، جہاں نوجوانوں کو صرف عربی زبان، قرآن، حدیث، فقہ پڑھائے جاتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں دارالعلوم دیوبند ملا تیار کرتا تھا۔ یہ ادارہ اب بھی موجود ہے اور تندہی سے اپنی پیداوار یعنی ملا وافر مقدار میں پیدا کر رہا ہے۔ غرض سر سید کی انتھک کوششوں سے مسلمانوں کی واحد تعلیمی درسگاہ علی گڑھ میں سرکار برطانیہ کی ملازمت کے قابل نوجوان تعلیم حاصل کرنے لگے، لیکن اس کالج کے رد عمل کے طور پر دارالعلوم دیوبند نے جو ملا تیار کرنا شروع کیے، انہیں سند حاصل کرنے کے بعد نہ سرکاری ملازمت مل سکتی تھی اور نہ ہی جدید علوم سے بے بہرہ ہونے کے سبب وہ کسی اور دنیاوی دھندے میں روزگار حاصل کر سکتے تھے۔ ان کا کام صرف اور صرف مسجدیں آباد کرنا، وعظ کہنا، نکاح پڑھانا، میت کو غسل دینا، نماز جنازہ پڑھانا اور مختلف فرقوں کو آپس میں لڑانا ٹھہرا۔ سر سید کو تعلیم کے میدان میں جو کامیابی حاصل ہوئی، افسوس کا مقام ہے کہ ان کو اپنے دوسرے عظیم مقصد میں اس کا کچھ بھی حصہ نہ ملا، بلکہ یوں کہیے کہ مکمل ناکامی ہوئی۔ وہ دوسرا عظیم مشن یہ تھا کہ ان کی زندگی میں مسلمان امیر لوگ دل کھول کر اور آزادانہ سود کا لین دین شروع کریں اور سرمایہ کاری کریں، تاکہ یہ بھی ہندوؤں، پارسیوں، عیسائیوں اور سکھوں کی طرح کارخانوں، بینکوں اور تھوک تجارتی کمپنیوں کے مالک بن سکیں۔ ان کی بھی سمندری جہاز رانی کی کمپنیاں قائم ہوں اور اس طرح وہ بھی خوشحالی کی منزل کی طرف بڑھیں۔ سر سید کا یہ دوسرا لیکن مکمل طور پر ناکام مشن، جس کا آج کل کسی محفل میں تذکرہ نہیں ہوتا، ان کے پہلے مشن کے مقابلے میں مسلمانان ہند کے لیے زیادہ سود مند اور مفید ثابت ہوتا۔ چونکہ یہ مسئلہ سود، سرمایہ کاری کا مسئلہ، پاکستان کی سیاست کو سمجھنے کے لیے نہایت ضروری ہے، اس لیے ہم اس مسئلے پر یعنی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے مسئلہ سود پر سیر حاصل بحث کرتے ہیں۔